اوکے جی، السلام علیکم اگین. پہلے تو بہت بہت شکریہ وقار کا، رضا سید صاحب کا، فاروق شاہ صاحب بھی آج آئے میں، ہمارے سارے میڈیا کے ساتھی، ہمارے سارے سینئرز جنہوں نے آج کافی ساری مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کو آگے کس طریقے سے ہم انگیج کریں گے اس چیز کے اوپر بھی بات ہوئی. پھر ہمارے جو مڈل ٹیئر ہے جس کے اندر فرقان ہے، عاطف علی شاہ ہے، باقی سارے ساتھی ہیں جنہوں نے مختلف انیشیٹوز کے اوپر بات کی اور وہ ساری چیزیں کس طریقے سے آگے لے کے جانی ہیں. تو آخر میں یہی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ میٹنگز، یہ جلسے، یہ ساری ان کی شروعات تب شروع ہوتی ہے کہ جب یہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی جو اسکل انالیسز ہے اس کا پتہ ہونا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ کس طریقے سے اس طرح کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر آپ میڈیا کے اندر جس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہو اپنے آپ کو، جس کے عاطف نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں، ہمارے سارے ایکسپیرینسز، یہاں سارے بڑے ینگ ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے شاید نام بھی نہیں مینشن کیے ہوں گے، لیکن دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل. یہ جو گمنام سپاہی ہیں، اس میں سے ایک بندے کی ابھی اگزامپل دوں گا، سید عمران شاہ ہے. بیسکلی سارا دن لگا رہتا ہے، کبھی اس کی کال آتی ہے، آصف بھائی یہ بندہ اس سے بات کر رہے ہیں، یہ بندے وہاں پاکستان بیٹھے ہوئے. اس طرح آپ سارے جو یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر ناظر خواجہ صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، رانا اعجاز ہے، یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کا حصہ بنے. اور وہ کیوں بنے ہوئے؟ ایک سوچ یہی آتی ہے نا کہ اگر ایک درد کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اس وقت کیا چیزیں کامن ہیں؟ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری جو ہماری میجر کامنالٹی ہے کہ ہمارا درد جو ہے، جیسے سردار مزہ صاحب نے میرے سے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا تھا کہ سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک درد کے ساتھ جڑی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے رنگ، ہمارے قد، ہمارے چہرے، وہ پھر بےمانی سے ہو جاتے ہیں. مقصد ہی آپ کا جو ہے نا اٹ اسیومز دیٹ فارم، اور اس مقصد کے ساتھ جو ہے ایسی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب خان صاحب اکیلے ہیں. خان صاحب کبھی بھی اکیلے نہیں، ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ ہم سب کو اس چیز کے اوپر ہمیں بلیف ہونا چاہیے کہ وی آر دی آرکیٹیکٹس آف پاکستان. ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پرانی باتیں ہیں بیسکلی کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جب آپ نئے لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو ان کو اپنی طرف کھینچتے کیسے. اور تو یہ ایگزامپل دی جاتی تھی کہ ہمارے بڑے دادیاں، ہماری نانیاں، کہ جناب وہ صبح کسان جب اٹھتے ہیں نا صبح 4 بجے تو اپنے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہل جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا ایک رابطہ بنتا ہے بیل کے ساتھ، ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے. نہ ہل کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، نہ بیل کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اس ہل کو، بیل کو کسان آگے ملاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں نے ایک صبح اٹھ کے میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، کھیت کے طرف جانا ہے. اور ان ساری چیزوں کو، ہل کو، بیل کو، کسان کو کون چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ وہ آپ کی زمین. وہ زمین جو ہے وہ پاکستان ہے. ہم جہاں مرضی چلے جائیں، سائبیریا میں چلے جائیں، یو ایس اے میں چلے جائیں، برمنگھم، ناٹنگھم، جہاں مرضی ہم چلے جائیں، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو روح ہے وہ پاکستان ہے. اور آخر میں یہی چیز ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے کہ جو میرے خیال 21 سال کے ہوں گے، 22 سال کے، ہمارے سینئرز جو ہیں جو دنیا جہان کے ایکسپیرینسز ہیں، لیکن ہمارے اندر ایکچولی ہم بہت پرانے انسان ہیں، بہت ہی پرانے انسان ہیں. ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، ساری ہی چیزیں ہیں جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے مشاہدے کی ہیں، جو ہماری آبزرویشنز ہیں، جو اب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ فحض بھی ہے، ہمارے اندر علامہ اقبال بھی ہے، قائد اعظم بھی ہے، ہمارے اندر عمران خان بھی ہے، ہمارے اندر ہر چیز ہے. تو پھر کیوں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جناب ایک باہر سے بندہ لا کے اس کو کریں گے؟ ہم خود ہی عمران خان ہیں. تم ہر ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے عمران خان. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب ایک انسان کے اندر ایک بلیف ڈیولپ ہو جائے تو وہ بلیف آگے جو ہے نا پھر وہ پریکٹیکلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے یس مشکلات آئیں گی، بہت بڑی چیزیں آپ کو سہنی پڑیں گی،
پہلے ہمارے پاس میں بھی ہوا ہے. یہ سارے جو ساتھی جو ہیں یہ سینئرز جو ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ عمر کی وجہ سے سینئرز ہیں, ان لوگوں نے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں, ان لوگوں نے بڑے کام کیے ہوئے ہیں. یہ ان زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جب نہ میڈیا ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا, اس وقت پہ لگے ہوئے. یہ سب جو ہمارے بیٹھے ہوئے سارے, اور ان کو آنر کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ان کی ڈائریکشن ہے نا ہماری جو ہے, اس کے علاوہ فائدہ کوئی نہیں, ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. تو اس میں یہ کہ پاکستان کے لیے پاکستان تحریک انصاف, یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں مختلف انیشیٹیوز کے اوپر, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ طلسماتی باتیں نہیں ہیں. اور ہوپفلی ایوری ڈے, جب جنرل عبدالقیوم خان صاحب آئے تھے, ود ان ویک اور سو ہی مے بی جوائننگ پی ٹی آئی, ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. سمیع اللہ خان صاحب آ رہے ہیں, یہ سارے لوگ آ رہے ہیں. انشاءاللہ you have to believe in that کہ آپ اگلے جو ہے نا, there will be time کہ جب پاکستان کی جو روڈز, پاکستان کے میوزیمز, پاکستان کے جو ایجوکیشنل سینٹرز, they will be named after you. You are writing history as this very moment. تو یہ چیزیں ہیں, اور سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹلی کسی بھی, جیسے سردار صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ میں ورکر, the focus is on the worker. ہر ورکر کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے, اس کو ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے, اس کے احساسات کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کے دل کی آواز کو سننا پڑتا ہے. ادروائز یہ ساری جو چیزیں جو آج ہوئی ہیں یہ نہیں ہو سکتی تھی. اس میں بڑے ساتھیوں نے کام کیا, ہر روزانہ جو ایکٹیولی تھے وہ بھی کیا, جو نہیں آ سکے انہوں نے بھی کیا. تو ان ساروں ہی کی اونرشپ ہے, ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے. تو اس میں the end message is this کہ بہت ساری چیزیں ہوگی, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن always ہمارا پاکستان جو ہے نا, keep پاکستان first and keep PTI جسے کہتے ہیں نا کہ don't let that become a dream, live it. صحیح ہے, اوکے. فوکس میسیج ہے وہ یہ ہے, I'm Spartacus. I am Spartacus. پاکستان زندہ باد. اگر if there are any questions, if there are any suggestions. سب سے بڑی مثال ہے, انہوں نے پوچھا تھا 40,000 لوگوں نے کہا I'm Spartacus. ہم سب عمران خان ہیں بیسکلی, انشاءاللہ. اگر میرا خیال کھانا بھی سرو ہونے والا ہے, اگر کوئی سوال ہیں پلیز آسک. بہت سارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی طریقے کے باقی سارے ساتھی. ہاں جی مدثر. میرا نام مدثر ریاض ہے, میں جہاد پاکستان سے ہوں. تو ایک سجیشن ابھی کہہ رہے تھے کہ جیسے پاکستان کا جو کلچر ہے نا, جو پولیٹیکل کلچر, وہاں پہ پٹواری اور جو ایس ایچ او ہے, وہاں پہ جو لوکل بیوروکریسی ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے. اور ہم کہیں نہ کہیں ہر بندہ جو غریب آدمی ہے, وہ ایک گاؤں کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ ایک یونین کونسل میں 2, 4, 10 بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پاور پولیٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں. 2 بندے آپس میں لڑتے ہیں, ان کو وہ صلاح کرواتا ہے, ایک پرچہ کٹواتا ہے, ایک آپس میں کر کے وہ اس کے ووٹ بن جاتے ہیں, وہ اس کے ووٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میرے پاس ایک سجیشن تھی, میں نے عاصم بھائی سے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوکل لیول کے اوپر, کانسٹیچوئنسی جو ہے نا صوبائی لیول کے اوپر, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو وہاں پہ لائرز ہیں, جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کے اوپر ہم جا کے ان سے ایک 50 یا 60 لوگوں کی ایک کمیٹی ہم ترتیب دے دیں, اور وہ کمیٹی کہاں پہ کام کرے, وہ پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کام کرے. اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم جو, فار ایگزامپل میں گجرات تحصیل سے تعلق رکھتا ہوں, تو گجرات تحصیل کے یہاں پہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, جہاں پر بھی لوگ ہیں وہ ہم ان کو ہوک اپ کر کے ان کے لیے ہم کیا کریں, چندہ فنڈ ریز کریں, اور وہاں سے ان کو ہم سپورٹ کریں. وہ 50-60 لوگ, اور ہم کیا کریں, اور ایک اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہم وہ 50-60 لوگ اس میں جو ہوں گے, وہ اس میں آئی ٹی کے لوگ بھی ہوں گے, سارے جو مختلف قسم کی کمپوزیشن ہونی چاہیے, اور ہم لوکل بیوروکریسی کا ایک ڈیٹا بیس اکٹھا کر سے, اور ڈیٹا بیس اکٹھا کر کے انالائز کریں کہ ہم ان کے پاس بائی فیس جائے, ایس ایچ او کے پاس, دیکھیں بھائی ہم 50-60 لوگ یہ ہیں, اگر آپ کا یہ بیک گراؤنڈ تھا, آپ نے یہ کام کیا ہے, اب آپ یہ کرپشن کر رہے ہیں, اگر نیکسٹ آپ نے یہ کرپشن کی
تو ہم آپ کے ہیڈ کے اوپر ہوں گے. آپ کے ہمارے پاس عدالتیں آزاد ہیں, ہمارے پاس میڈیا آزاد ہے, ہمارے پاس میڈیا پیچھے ہوگا, اور 50-60 لوگ ہوں گے, وہ ہم ان کو اناؤنس کر دیتے ہیں پورے صوبائی حلقے میں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, کوئی پرابلم آ رہی ہے, آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم آ رہی ہے, وہ ہمیں پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے لوکل لیول کے ہم ان کی پرابلم سالو کرنا شروع کر دیں گے. وہاں سے ہمارے پاس ایک جو ہے نا پولیٹیکل سٹرکچر بنے گا, اور وہ گراس روٹ لیول کی جسے کہتے ہیں وہ ایکچوئل گراس روٹ لیول ہوگا, تاکہ ہم لوگوں کے جو پٹواری کے مسائل ہیں, لوگوں کے تھانے کے مسائل ہیں, لوگوں کے ہاسپٹل کے مسائل ہیں, جب تک وہ سالو نہیں کرنا شروع کریں گے تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. مدثر بہت بہت شکریہ, میں نے اپنے سوال کا جواب بھی خود دے دیا اور انہی چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جہاں جہاں تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, لائرس ہیں, لائرس ول ہیو ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, تاکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا گراس روٹ لیول کی اور گراس روٹ پینیٹریشن کی, تو اس میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ایک تو آپ کے آپریشنل سیٹ اپس بن رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جن کمیٹیز کی بات کر رہے ہیں, بالکل گجرات میں, جہلم میں, باقی ساری جگہوں پہ بالکل یہ چیزیں اڈاپٹ کی جائیں گی اور ان کے اوپر کام ہوگا. بالکل اٹس اے بیوٹیفل سجیشن.